دو کپڑوں کو کہا جاتا ہے. یہ سفید کپڑے احرام کا دوسرا کوئی کلر نہیں رہے گا. احرام اگر لیں گے تو صرف سفید کپڑے. اس میں اگر کوئی اسٹیمپ لگ کر ہے, کوئی بیچ لگ کر ہے, کمپنی کا اگر نام لگ کر ہے, کوئی سلائی ہے, تو یہ پوری چیزیں جائز. محض سفید کپڑا ہونا چاہیے, پاک کپڑا ہونا چاہیے. یہ دو کپڑوں کو احرام کہتے ہیں مرد آدمی کے لیے. عورت کے لیے احرام کا کپڑا اسی کا اس کا کپڑا ہے. کوئی عورت کے لیے احرام خاص نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ اوپر وہ جو کمپنی والے جو مخانہ دیتے ہیں, جس کو اسکارف کی طرح دیتے ہیں, وہی احرام سمجھتے ہیں. نہیں, عورت کا احرام اصل بات یہ ہے, کوئی عورت کا احرام نہیں ہے. عورت کو چاہیے کہ پورے بالوں کو لپیٹ کر, چونڈا نہیں ڈالے گی, وہ پورے بالوں کو لپیٹ کر چوٹی ہی کو ایسا ہی لٹکے جیسا چھوٹے سے, اس کو پونی ٹیل جس کو کہتے ہیں, اسی طریقے سے ایک کالا کپڑا اندر بن لے گی. یا کوئی سفید کپڑا بننا چاہتی ہے تو پورے بالوں کو, بال عورت کے دکھیں گے نہیں, دکھنا نہیں چاہیے. کیوں؟ عورتوں کے بال ہی سے اس کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. تو بال کو چھپانا عورت کے لیے اہم ہے. مرد کے لیے پوری چیزیں. مرد آدمی کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لیے 2 رکعت, فرض نماز ہو یا کوئی سنت ہو, کوئی نفل نماز کے بعد اگر احرام باندھنا چاہیے. اب رہی بات, آدمی سفر کے لیے نکلتا ہے, 2 رکعت اگر نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے, اللہ میں تیرے گھر کو آ رہا ہوں, میں یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ اس میرے سفر کو پورا آسان کر دے, تو وہ اس کے لیے بھی, وہ نماز بھی اس کے لیے کافی رہے گی. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے, احرام کی کوئی نماز نہیں. لوگ بولتے ہیں احرام کی نماز پڑھ لو, احرام کی نماز پڑھ لو. احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. آپ وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو سمجھیے, کوئی نفل نماز سمجھیے, اللہ کی مدد کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. اکثر طور پر, یا ہر ایک کے لیے میں کہتا ہوں, جب آپ احرام کپڑے پہنتے, دیکھیے تھوڑا سوچ کر دیکھیے, پہلے ہی ہم شرٹ پہنتے ہوئے, جبہ پہنتے ہوئے, پہلے ہمارا لیفٹ ہینڈ اندر جاتا. چپل پہنتے تو پہلے ہمارا لیفٹ پیر اندر جاتا. اگر ایسا کوئی پہنتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا جسم پر اس کا کپڑا رہے گا, لیکن اللہ اسے توفیق نہیں دے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کپڑے بھی ہماری عبادت میں دعا دیتے ہیں. اگر رسول اکرم بتائے ہوئے طریقے پر سیدھا ہاتھ ڈالیے, بسم اللہ بول کر پہن لیجئے. ایسا ہی پینٹ پہننا چاہتے ہیں, پیجامہ پہننا چاہتے ہیں, لنگی پہننا چاہتے ہیں, پہلے اپنا سیدھا پیر انسرٹ کیجئے. یہی سنت کے حساب سے لباس پہننے کا طریقہ. جب نکال رہے ہیں تو آپ اپنا بایاں فرسٹ نکالیں گے, پہلے بایاں نکالیں گے. جب نکالتے تو تھوڑا غور کر دیکھو, آپ چپل نکالتے تو پہلے ہم کیا کرتے, لیفٹ نکالتے. پہلے پہنتے تو لیفٹ پہنتے, نکالنے ٹائم پر رائٹ نکالتے پہلے. شیطان ہماری رگوں میں وسوسہ ڈالا ہوا ہے, تیز خون سے بھی تیز اس کی شرارت دوڑ رہی ہے, اس لیے وہ ہمیں نیکیوں کی توفیق سے ہٹا رہا ہے. ہمارا رب تو رحم کر رہا ہے, لیکن آدمی کوشش نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ جو بھی کپڑا پہنتے ہیں آپ پہلے سیدھے ہاتھ سے پہنیں گے, نکالتے وقت بائیں طرف سے. چپل بھی پہنتے ہیں تو سیدھے طرف سے پہلے پہنیں گے, نکالیں گے تو بائیں طرف سے پہنیں گے. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ احرام اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ہم دیکھنے کو یہی ملتا ہے تو اس طرف سے بنتے, جیسا آسان نہیں. احرام بنیں گے تو آپ اس طرف سے بنیں گے, سیدھا ہاتھ اس طرف سے لیں گے. یہ کیا سمجھتے لوگ, احرام بڑا مصیبت والا کپڑا. نہیں, بہت آسانی سے پہننے کی ضرورت نہیں, لوگ ہمیں پہنا دیں گے. پہننے کی ضرورت نہیں, لوگ ہمیں پہنا دیں گے. کوئی مشکل بھی نہیں, آرام سے پڑے رہیں گے, لوگ پہناتے رہیں گے. 3 5 7. احرام ہے کفن کا کپڑا. مرنے کے بعد کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی, تو جسم میں رہے تو کیا تکلیف رہے گی. ہم نے اس کو مشکل بنا لیا تو ہر عمل اس سے ہمیں مشکل نظر آئے گا. آسان طریقہ ہے, آپ سیدھے طرف سے لیں گے, سیدھے طرف سے لے کر یہ دونوں جوائن کو آپ جوائن کر لیجئے. یہ آسان طریقہ. رہی ہوئی یہ چیز کو یہاں لے کر آ جائیے, سلائی ہوئی چیز کو. لنگی بن گئی آپ کی, بن لو, ختم. آپ کرتے, صاحب حاجی صاحب کرتے, 2 آدمی سے بننے کے لیے یہ پاؤں چیر لیتے, ایسا کرتے. ایک آدمی آ کر ہاتھ یہاں رکھتا, ایک آدمی آ کر یہاں ہاتھ رکھتا. اللہ اکبر. اتنی تکلیف سمجھتے, اتنی تکلیف. آسان ہے, اس کو لے لیں. سلائی کا کپڑا کیوں, اندر چلے جائے گا تو آپ کا پیر نظر نہیں آئے گا. یہ کپڑا آپ یہاں لے کر آ جائیے, بس ختم ہو گئی لنگی آپ کی. آرام سے نماز پڑھتے, کوئی چیز نظر والی نہیں, کوئی جسم کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آتا, گڑگا پاؤں کوئی. آپ عبادت کر رہے ہیں تو جھک رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں. احرام کا طریقہ آسان طریقہ بننے کا. اب لوگ کیا کرتے, یہ کپڑا اور ایک طریقہ لوگ یہاں لا کر اندر اس کو ٹوپ لیتے, ایسا لا کر ایسے جما کر, پھر یہاں چلتے گرتے رہتا, اسے لوگ اٹھاتے رہتے.
دیکھتے نہیں اس کا احرام کیسا ہے، صحیح بھی نہیں کرتے، کوئی صحیح نہیں کرتے، ہر ایک آدمی نفسا نفسی میں رہتا وہاں پر، نفسا نفسی۔ تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سیدھے طرف سے لے جائیں گے، دونوں جوائنٹ کو آپ جوائنٹ کر لیجئے اس کو، اور ایسے لا کر بس یہی ہو گیا آپ کا احرام باندھنے کا طریقہ، بس ایسا ہی ہوگا۔ آپ اس کے اوپر آپ کون سا بھی آپ بیلٹ بن سکتے ہیں جس میں پاسپورٹ رکھنے کے لیے بہت آسان ہو، پاؤچ اگر رہیں گے حمام کو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسکن ہونے کی ڈر ہو سکتا، آپ کوئی رنگ کا اگر بیلٹ بننا چاہتے بیلٹ بن لے، لیدر کا بیلٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو لیدر کا بیلٹ۔ لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب اس میں سلائی ہے، مول صاحب سلائی اصل بات وہ بات ہے زینت، ہاتھ کی زینت، اب پہن رہے ہیں تو آستین نظر آ رہی ہے، پینٹ کا شکل نظر آتا ہے، شرٹ کا یہ زینت کے لباس کو نکال کر چھوڑنا ہے بس، سلائی کوئی چیز ہے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ اب یہ پہن لیے، اب اس کے بعد رہا یہ اوپر کا، اکثر پہنے تو لوگ پہنتے ایسا پہنتے، غلط، ادھر سے نہیں آئے گا، آپ کو سیدھے طرف سے لینا پڑے گا، سیدھے طرف سے لینا پڑے گا، یہی سنت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو صرف یہ چھوٹا کر لیجئے، لیفٹ ہینڈ کا چھوٹا کر لیجئے، اس کو پورا لپٹیے، بس ہو گیا، ختم، یہی دو چیز۔ اب پن لگاتے اس کو بٹن ٹاکنے کی کوشش کرتے، لوگ نکلنے سے پہلے عورتیں آ کر پن لگاتی، یہاں لگا لو یہاں لگا لو، یہ کپڑا کوئی مشکل نہیں ہے، خالی شال آرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نکال دیے سلائی کا کاٹ، بس اتنا ہی احرام۔ عورت کے لیے اپنے ہی لباس رہے گے، لیکن عورت جانے سے پہلے مہندی نہیں لگائے گی، مہندی نہیں لگائے گی عورت، کیا بولتے ہیں میک اپ، بیوٹی پارلر جا کر آئی برو کا کرنا، دانتوں کی صفائی کرنا، یہ پورے جو بھی جہاں جہاں پورا فیشن کر نہیں، فیشن کے لیے آپ اگر معصومیت کے ساتھ جائیں گے تو آپ کی ادا کو دیکھ کر اللہ قبول کر لے گا، آپ کی نیت کو دیکھ کر قبول کر لے گا۔ جانے سے پہلے اتنا ڈیکوریشن کرتے ہیں، نہ نیل پالش نہ مہندی، جانے سے اگر مہندی رہی تو ایسڈ ڈال کر نکال لیجئے، مہندی تو معلوم ہے آج کل کوئی بھی لیں گے بھی نہیں، فری دیے تو بھی لیں گے، جاتے جاتے سہل سے اگر مہندی ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو پھینک کر جائیں گے، کیوں اللہ بتا دیا عید سے پہلے مہندی کے ظلم کیا ہے بول کر، تو اس لیے زینت چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر احرام کی نیت اگر کوئی باندھ لیتے ہیں، عورت اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، عورت اپنا چہرہ نہیں عورت کو چاہیے کہ چہرہ دکھائیں، چہرہ نہیں مچے گی، پردہ نہیں کرنا، اگر نیت اگر ہو جائے، گلاؤز ہے تو نیت اگر کر لیتی گلاؤز نکال دیں گی، گلاؤز نکال دیں گی، پردہ کوئی نہیں ہے، بس اس کا پردہ یہی رہے گا جو وہ پہننا چاہتی ہے وہ پہن لیں گے، کلر کا اٹریکشن کا ٹائٹ لباس ہرگز نہیں پہنیں گے عورت، عورت چہرہ دکھانا چاہیے، نیت اگر وہ باندھ لیتی ہے تو وہ کیا کرے گی، وہ چہرہ دکھائے گی، دونوں ہاتھوں کو دکھائے گی، اور پیر کو بھی وہ دکھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، ساکس وغیرہ نہیں پہنے گی۔ اب رہی بات کوئی آدمی سفر میں، کوئی آپ کو ایئرپورٹ میں فلاں جگہ کوئی گھور کر دیکھ رہا ہے، اسٹار کر رہا ہے ایک دم، تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ کپڑا ایسا رکھنا ہے، بس اسی لیے ایسا نہیں کرے گی، ہرگز نہیں کرے گی۔ اب آدمی احرام پہننے کے بعد، مرد آدمی احرام پہننے کے بعد پورے سلائی کے کپڑے بھی نکال دے گا، انڈر ویئر بھی نکال دے گا، کوئی کپڑا نہیں، اللہ کو بتانا چاہتے ہیں اللہ جو کچھ تو نے دیا ہم اس کو نکال دیے، محض ہم اپنی عصمت کو بچا کر، چھپا کر، حیا کو، شرم کو چھپا کر ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، ہماری یہی حالت، زندگی چلنے کے لیے کچھ پیسے رکھ لیے ہیں، بس یہی دیا ہوا تیرا سب کچھ، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، لباس کو بھی ہم نکال کر پھینک دیے جس کو ہم زینت کے لیے پہنتے تھے۔ احرام یہی ہے، سیدھے طرف سے آپ پہنیں گے، یہ رہے گا۔ اب احرام پہن لیے، پہننے کے بعد، پہننے سے پہلے اگر ایک بات ہے، مرد آدمی اگر عطر لگانا چاہتے ہیں پہننے سے پہلے یا نیت بننے سے پہلے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نہا کر آیا احرام پہننے سے پہلے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عطر لگا دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم مبارک سامنے کھڑاتے ہیں، حضرت عائشہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے سینے پر اور پیٹھ پر، کھاندوں پر عطر لگائی۔ اس کے بعد نیت تو نہیں ہوئی نا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں پسینے کی باس آئے گی، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، دوسروں کی بھی، صرف مرد آدمی کے لیے، عورت نہیں، عورت کوئی ڈیوڈرنٹ فلاں یہ چیزیں زینت کی یا خوشبو کی کوئی چیز اپنائے گی نہیں، کیونکہ اگر وہ اپناتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کا شیطان اس کے لیے دوست بن گیا۔ اب احرام پہن لیا، احرام پہننے کے بعد حاجی صاحب کو یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹریول کے پوری چیزیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب بولتے رہتے بیگ محبت میں ملتے رہتے، سب سے ملتے رہتے، اب بیگ بولتے بچے کو دے دیتے، تم پکڑو،
یہیں وہ پکڑتے رہتا، ادھر سے کہیں رکھ دیا، آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی۔ آپ اپنا پاسپورٹ، آپ کی جو ضرورت کی چیز آپ ہی کے ہاتھ میں رکھیے، سب سے ملیے۔ اب جانے سے پہلے حاجی صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہی حاجیہ عورت کو بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس نے کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کو ناحق اس کا حق مار کر رکھا ہوا ہے، تو اسے معافی چاہنا، کیونکہ جب تک اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک حقوق العباد میں تم اس کے ساتھ برابر کر نہیں آئیں گے تو حقوق اللہ کی ادائیگی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ لوگوں کے حق کو ادا کر آئیے، ظلم کیے ہیں تو معافی چاہ لیجئے، کسی کو آپ کوئی تکلیف دیے تو معافی چاہ لیجئے، اور اسی طریقے سے ان سے دعا کی درخواست کیجئے کہ ہم ایک اہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے۔ آدمی یہاں سے بھی نیت کر سکتا ہے، اور مکہ جانے سے پہلے، جدہ سے پہلے علملم بول کر پہاڑ آتا، میقات، یعنی یمن سے جانے والوں کو، انڈیا کے جانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے 4 طرف میقات رکھ دی ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں 5 میقات ہیں۔ وہاں سے اگر آئیں گے تو یہ نیت سے ہی آنا، سفر کی نیت بھی ہو تو حج ہی یا عمرے ہی کی نیت ہو، دوسرا کوئی نیت اللہ جا کر پھر کر دیکھ کر آئیں گے فلان چیز میں۔ کعبۃ اللہ کے اندر اگر آتے ہیں، حدود حرم میں اب آتے ہیں، آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم عمرے کے لیے آتے ہوں، حج کے لیے آتے ہوں، آپ کے جسم پر احرام ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرضیہ عمل یہی ہے۔ نیت اگر آپ یہاں کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے۔ تو اگر آدمی نیت کرتا ہے تو حج 3 طریقے کے ہیں، حج 3 طریقے کے، ایک حج افراد ہے، حج خیران ہے، حج تمتع ہے۔ حج افراد اس آدمی کو جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد حج کا عمل، آخری عمل کرتے تک اسی احرام میں رہنا، اس کو بدلتے رہے گا، نہاتے رہے گا، صابن، تیل، زینت کی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا۔ جس کے پاس قربانی نہیں دینے کی طاقت، اس کو حج افراد۔ حج خیران اس کو کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے قربانی کا جانور لے کر جائیں۔ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جائے گا، حج کی نیت کرے گا، یہاں سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا، جا کر عمرہ ادا کر لے گا، احرام کو کھول دے گا اور اپنا سادگی کا لباس پہن لے گا، کیشول ڈریس پہن لے گا، اور حج کے دنوں کو انتظار کرے گا۔ 8 تاریخ کو وہ فجر کی نماز کے بعد پھر احرام اسی جگہ سے اپنے ہوٹل سے پہن کر مینا کی طرف نکلے گا، عرفہ، مزدلفہ، یہی۔ وہاں پر جانے کے بعد 10 تاریخ کو، حج کی 10 تاریخ کو، کیا ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کا جانور دینے کے بعد، بال نکالنے کے بعد احرام کھول دے گا۔ جانے کے بعد عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد فری ہو جائے گا، فری ہونے کے بعد فلاں تاریخ، حج کی تاریخ کو، یہ حج تمتع۔ اب رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے، کسی کو پتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے عمرہ کرے؟ بہت سے لوگ حج کو بھی جا کر آئے رہیں گے لیکن علم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیے ہیں اور 1 فرض حج کیے ہیں۔ 4 عمرہ کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 حج کیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حج کون سا حج؟ یہ 3 حج ہے نا، حج افراد، حج خیران، حج تمتع۔ کون سا حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے؟ لوگ ایسا ہی بات چیت چل رہی تھی، میرا تجربے کی بات میں کہتا ہوں، بہت سے ٹریول گروپ یہاں کے، انڈیا کے پورے ٹریول گروپ، علامانہ، طیبہ، اکبر ٹریولز، پوری سیدینہ، پوری ٹریولز بیٹھی ہوئی ہیں۔ ٹریولز چلانے والوں کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ بیٹے میں بھی تھا اس میٹنگ میں، بات آئی ہے کہ کوئی ایک ٹریول والا ایجنٹ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کرے، اس لیے ہمیں بھی حج تمتع کرتے ہیں۔ میں بولا کیا بات کر رہے ہیں آپ کو، آپ حج کی گروپ چلا رہے ہیں کیا؟ پوچھا حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کرے، تمہیں علم نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ نبی نے حج تمتع کیا۔ نہیں، اللہ کے رسول حج تمتع نہیں کیے، حج خیران کیے، حج خیران کیے۔ حج ایسے زمانے میں فرض ہوا، سخت دھوپ کے زمانے میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانور لے کر مدینے سے لے کر ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے احرام باندھا اور لے کر نکلے، لوگ آ کر شکایت کریں اللہ کے رسول کچھ موقع ملے گا کیا، احرام کھولنے کا موقع ملے گا کیا، احرام کھولنے کا موقع ملے گا، بڑی پریشانی ہو رہی، دور دراز کا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مدینے سے لے کر مینا تک پہنچنے کے لیے، حرم تک پہنچنے کے لیے اللہ کے رسول کو 2 مہینے 10 دن لگے۔ اللہ اکبر! آج تو میں کہتا ہوں 4 گھنٹوں میں چلے جائے گے، 4 گھنٹوں میں۔ اللہ کے رسول اتنی تکلیفوں برداشت کر تقریباً 2 مہینے سے زائد اللہ کے رسول مدینے سے لے کر
1 लाख صحابہ کو بلا لے کر مدینے سے لے کر مکہ پہنچے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور تھے. لوگ آ کر شکایت کرتے تھے اللہ کے رسول کچھ موقع ہے تو بولو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہیں تھا, انتظار کر رہے تھے. جیسا ہی عمرہ ہو گیا وہی اتری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اللہ کے رسول لوگوں میں کہ اعلان کر دیجئے کس کے پاس جانور ہے وہ حج خیران کریں, یعنی حج تک یہی احرام میں رہے گا. جس کے پاس جانور نہیں ہے وہ اپنے بالوں کو نکال کر آزاد ہو جائے گا. آزاد ہو گئے صحابہ اکرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کوئی خوش ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آئندہ حج میں اگر میں اللہ موقع دیں تو میں حج تمتع ہی کروں گا. آئندہ حج اگر ہمیں ملے میں حج تمتع ہی کروں گا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں پیش کرتے, صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے اے لوگوں ہمارا سامان پکڑنا ہمارے لیے بھاری, جانور کبھی چرائے نہیں, جانور یہاں سے لوڈنگ کر لے کر جانا پڑے گا. اللہ رحم کرے, اللہ اتنا رحم کر دیا, اتنا رحم کر دیا. صحابہ کی پریشانی امت کے لیے رحمت, صحابہ کے سوالات امت کے لیے حل. سبحان اللہ. تو حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آئندہ حج اگر میں زندہ رہوں مجھے ملے گا تو میں حج تمتع کروں گا. یہی حج افضل ہے, یعنی جانے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا, 8 تاریخ کو بھی حج کا احرام پہنے گا. اب اس کو چاہیے کہ نیت کیا کریں. نیت ہندوستان والوں کے لیے یا انڈیا کے یا چنئی والوں کے لیے ایلملم ہے, یعنی جدہ سے تقریباً 50 کلومیٹر ایک پہاڑ آتا ایلملم. اس کو اگر وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ کو اگر دیکھیں میں تو 150 کلومیٹر دور, 150 کلومیٹر دور وہاں تک, وہاں آ کر نیت کرنا. اور نیت یہی رہے گا اپنا حج ہے تو یہی کہ لبیک اللہم لبیک عمرتن, لبیک اللہم لبیک عمرتن, بس اتنا ہی. حج نہیں کریں گے. اگر حج بھی اگر بول لیں تو آپ کا حج افراد ہو جائے گا. جانور نہیں ہے لیکن حج افراد ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو یہیں اتنا ہی بولنا چاہیے اللہ لبیک اللہم لبیک عمرتن, اللہ میں حاضر ہوتا ہوں, اللہ میں حاضر ہوتا ہوں, میں عمرے کی نیت میں داخل ہو رہا ہوں مکے میں, بس اتنا ہی. اب اس کے بعد لوگ پڑھتے اتنی دعائیں پڑھتے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی فتقبلھا منی. کہیں دلیل نہیں اس کی, کہیں دلیل نہیں اس کی. اپنی زبان سے اگر نیت اللہ آپ کی جانتا ہے, کوئی صرف ایک ہی بات پڑھنا ہے آپ کو تو یہی پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک عمرتن. طواف کرتے ہیں تو ایک نیت, صفا مروہ پر چڑھتے ہیں تو ایک نیت, وہاں بھی ایک نیت چلتی. لوگ ڈھکلم ڈھکلی میں رہتے ہیں, وہ کتاب رکھ لے کر پڑھتے رہتے. کیا پڑھتے ہیں اللہم انی ارید الطواف البیت الحرام, میں کعبۃ اللہ کا میں طواف کرنا چاہتا ہوں فلاں فلاں فلاں. اس میں لوگ ڈھکل لے کر چلتے, آدھا چکر ہو جاتا. نیت ہی شروع نہیں ہوئی آپ کی. وہاں آپ کی نیت یہاں ہو گئی, بس وہاں پر عمل رہے گا. عمل ہی کی نیت آپ اپنے الفاظ سے نہیں بولیں گے, اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے. اب ہے آپ کو یہاں سے آپ کو چنئی ایئرپورٹ سے لے کر جدہ پہنچے. جدہ جانے کے بعد حاجی صاحبوں کو انتظار کرنا. اچھا یاد رکھ لو, لوگ ہری کرتے, اتنا جلد بازی رہتی ہے ان میں, اتنی جلد بازی رہتی ہے. اگر جلد بازی ہے تو سن لو اتنا, آج نکلے تو 40 دن کے بعد ہی آنا, دوسرا کوئی چانس نہیں آپ کو. کسی کا انتقال ہوگا تو واپس نہیں بھیجتے, پاسپورٹ معلم رکھ لیتا نہیں, فلاں 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 کچھ ہوگا, بزنس لاس ہوگا, آگ لگ گئی, فلاں لگ گئی, نہیں واپس نہیں. میرے حج میں ٹی وی میں بہت اچھا ایڈورٹائزمنٹ دیتے, کسی کو بٹھا لیتے, آتے پہلے کیسا پوچھتے معلوم, یہاں آنے سے پہلے کیسا تو ہے تمہیں, اب نہیں چلنے نہیں ہوتا تھا, فلاں تھا, گڑگے میں درد, کمبر میں درد, فلاں ڈکشنری کھولتی ہو بیماروں کی. இங்கே வந்த பிறகு எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்குல்ல, நல்லா ஓடுறீங்கல்ல, இப்போ நல்லா ஓடுறீங்க. बोलतीश नहीं, इनोज बोल लेते, बोलती ही नहीं वो. இப்போ நல்லா இருக்கிறீங்க, சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, ஃபலாம் இனோஜ் बोल लेता. ஆமாம் चलो दूसरा टॉपिक. கிட்னியில் ஸ்டோன் இருந்தது, இப்போ வந்த பிறகு ஹே अब ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் तो नहीं बताते. இல்லை வந்த பிறகு எல்லாம் முடிச்சில்ல, இப்போ எதுவுமே இல்லை, வலி எதுவுமே இல்லை. ये साहब हमारे हज में थे. अब देखो हज शुरू होने पहले 3 दिन पहले, उनकी बात को मैं नकल कर रहा हूँ, 3 दिन पहले इनकम टैक्स की रेड हो गई. कहाँ पर, रायपेटा में उनके घर में इनकम टैक्स की रेड हो गई. परेशान अल्लाह का बंदा परेशान. मेरे पास आए, फलां के पास, इतना वली का ना तिरुमराना चेन्नई की तिरुमराना. मैं हंस लेकर खड़ा हुआ था, हमारे ग्रुप से बात कर रहे थे, फलां से ये बोल कर बताते थे ना, उनको बोलने नहीं दिए.
پیشنٹ کو بول رہے ہیں کس کی کیا لگی اللہ رحم کرتا، انکم ٹیکس گھر میں بھیج دیا. ایک دوا اگر جا کر لیتے ہیں تو حلوے دے دیتے، 1,500 روپے لے لیتے. MBBS پڑھ کر آئیں، فلاں ڈگریاں لے کر، تجربے کر کاٹ کر فلاں کر آئیں، کتنا بھی علاج کرو تو 100 روپے دے کر روتے دیتے. 300 روپے فیس بڑھا کر اگر لے لیا تو اللہ اکبر. اب وہاں جانے کے بعد بھی ہماری عقل میں نہیں، انکم ٹیکس اللہ گھر میں داخل کر سکتا، میرے کلینک میں داخل سکتا، میرے مینوفیکچرنگ یونٹ میں داخل کر سکتا. اللہ تیرے پاس طاقت ہے، انہیں بھگا بھی سکتا تو ہی. یہ وہاں بھاگنے کی کوشش، بھاگ کر آنے کی کوشش، کیا کریں گے؟ یہاں کر پیٹی دیں گے، اتنا کمائے، اتنا لیا، اتنا. یہاں بھی جھوٹی آڈیٹنگ کرنے کے لیے بھاگ کر آئے. بہترین آڈیٹر تمہارے سامنے موجود، کعبۃ اللہ موجود. جی دعا کرو، اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا. دیکھو رحمت والے فرشتے تمہارے دعائیں لیتے ہوئے تمہاری نگاہوں سے دیکھ سکتے، لیکن ایمان نہیں. دنیا پر ترجیح، اخلاص نہیں. جا کر آئے، 10 حج کیے، 15 حج کیے، فلاں کیے، لیکن رب کی رحمت انہیں معلوم نہیں، رب کی برکت معلوم نہیں انہیں، رب کے کرشمے انہیں معلوم نہیں ہے. تو افسوس حاجی صاحب، جتنا بھی تمہیں جلدی کرنا ہے تو 40 دن کے بعد ہی واپس آنا ہے. تو یاد رکھ لو، یہ ایک دوسرے کو صبر کرتے کرتے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. اب مکہ مکرمہ میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو اچھی طریقے سے دکھلا عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کی کرسی، آپ کی خاندان یہاں داخل نہیں کرا رہی ہے. داخل کرا رہا ہے تو رب کائنات ذوالجلال والاکرام کرا رہا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو اس جگہ پر کھڑ کر اذان دینے کا حکم دیا. اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم اس بستی میں کھڑ کر غیر ذی زرع وادی عند بیتک المحرم، کوئی آبادی نہیں، یہ جگہ کھڑ کر تو اذان دے. ابراہیم کی عقل اللہ سے پوچھ رہی ہے، اللہ کوئی یہاں سننے والا نہیں، کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں، کون میری اذان کو سنے گا؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین ابراہیم سے کہہ رہا ہے علیہ السلام، کہنا تیرا کام، پہنچانا میرا کام. آج 4,500 سال پہلے جبل خبیث پر، آج بادشاہ کا محل جہاں ہے، جبل خبیث پر کھڑ کر ابراہیم حج کی اذان دے رہا ہے. لوگوں، حج کے اذان کا جواب ہم آج بھی دیتے ہیں. محمد رسول اللہ کی شریعت کا اذان اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا پڑھ لو، اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو. حی علی الصلاۃ کہتا ہے امام مؤذن، حی علی الفلاح کہتا ہے تو آپ کو یہی پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. اللہ جو یہ دعوت ہمیں ملی ہے، حق کی دعوت ہے، ہم پڑھتے لیکن محسوس نہیں کرتے. تیرے نبی نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا. اے اللہ ہم نبی کے حق میں دعا کرتے ہیں، جو میرے نبی کو، ہمارے نبی کو تیرا وعدہ ہے مقام محمود کا، وہ مقام محمود تو عطا فرما. یہ تو محمد رسول اللہ کی اذان کا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اذان کا جواب یہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر ہوتا ہوں، اللہ تیری ذات کے سامنے میں حاضر ہوتا ہوں، تیری ذات میں عبادت کے طور پر یا کسی معاملے کے طور پر میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، تیری ہی بادشاہت آج بھی ہے، کل بھی تھی، آنے والے قیامت کے دن بھی تیری بادشاہت. تو ہی ہمیں جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، غلطی کو معاف بھی کر سکتا ہے، عذاب کا مستحق بھی تو ہی بنانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تیری لک والملک، اللہ تمام نعمتیں تیرے لیے، تمام بادشاہت تیرے لیے، لا شریک لک. اللہ پھر بھی سن لے، اللہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تیری عبادت میں کسی انسان کو، کسی درخت کو، کسی جانور کو، کسی کوئی چیز کو میں شریک نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے اذان کا جواب
اللہ اکبر نیت ہو گئی، میقات سے نیت ہو گئی یا گھر سے نیت ہو گئی تو وہاں سے حاجی صاحب لبیک لبیک پڑھتے پڑھتے جائیں گے۔ آپ جتنی طاقت سے پڑھیں گے سمجھو کہ آپ کی حاضری ہونے والی ہے، قریب میں حاضری ہونے والی ہے۔ آپ سستی سے پڑھیں گے، ہو سکتا حاضری میں کچھ فرق آ جائیں۔ آپ گناہوں سے زندگی گزارے رہیں گے، لیکن اس لبیک تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والی دلیل پیش کر سکتی۔ جب داخل ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی لبیک اگر پڑھتا ہے، تلبیہ اس کو کہتے ہیں، 3 مرتبہ لبیک پڑھیں، اور جب بھی تم لبیک ختم کرتے ہو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی تم لبیک ختم کرتے ہو تو اس وقت مجھ پر درود بھیج دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ دیکھنے تک لبیک چلتے رہے گا، اٹھنے بیٹھنے گئے، حرم سے پہنچ گئے تو اس وقت عاجزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اگر کسی کو آتی نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں، کتابیں دے کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تیرے گھر کے تیرے حرم میں میں داخل ہو رہا ہوں، میرا آنا بھی مبارک بنا لے، یہاں سے میرا نکلنا بھی مبارک بنا لے۔ جس نیت سے آیا ہوں اللہ اس نیت میں میری مدد فرما اور مجھے کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہماری نیتوں میں اگر کچھ فرق بھی ہے تو اللہ تو معاف کر کر نیت کو درست کرنے والا ہے۔ اب آئے روم میں آ کر تھوڑا آرام کر لیے، آرام کرنے کے بعد لبیک لبیک کہہ کر آئیے۔ اس وقت آپ کے زبان پر یہی رہنا اللہ تو وہ قبول کرے۔ آخری انٹرنس میں آپ آئیں گے، کہیں بھی ہے کوئی حاجی جا رہے ہیں تو میں ان کے لیے کہتا ہوں فلاں گیٹ فلاں گیٹ فلاں گیٹ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، فلاں گیٹ نہیں۔ آپ کبھی بھی جائیے تو 1 نمبر گیٹ سے چلے جائیے، باب عبدالعزیز ہے، بہت آسان ہے آپ کے لیے، بہت آسان۔ جیسا ہی جائیں گے کعبۃ اللہ دکھے گا ویسا ہی آپ طواف شروع کر لے سکتے ہیں۔ دوسرے گیٹ سے اگر آئیں گے تو آپ کو کعبۃ اللہ کو پھرتے پھرتے حجر اسود کے پاس آنا پڑے گا، حجر اسود کے پاس آنا پڑے گا۔ 1 نمبر سے کہیں بھی آپ کا روم ہو، کہیں بھی ہو تو 1 نمبر پوچھ لیجئے، 1 نمبر باب عبدالعزیز کہتے ہیں، گیٹ آف عبدالعزیز کہتے ہیں، بادشاہ کا نام ہے، وہاں ان کا گھر رہتا تھا، فلاں بھی ہوتا تو بادشاہ کے نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ باب عبدالعزیز پہلا نمبر کا گیٹ ہے۔ کعبۃ اللہ کے 90 پر 9 گیٹ ہیں، 1 گیٹ نہیں 90 پر 9 گیٹ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے بھی 90 پر 9 نام ہیں۔ لوگ کیسے شریعتوں کو دیکھتے، دیکھیے کیسے کیسے چیزوں کو 1 نمبر کے گیٹ سے داخل ہوئیے اور ایسا ہی جب پورے کام ہو جائیں گے تو مروہ سے آپ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ اب رہی چپل کی بات، لوگ کیا کرتے، کہاں رکھوں کدھر رکھوں تلاش کرتے رہتے، فلاں ایک بار نکال کر رکھ دو تو دوسرے مرتبہ چپل نہیں نظر آئیں گے، کچرے میں رہیں گے، آپ تلاش کرتے رہے۔ وہاں پر عجیب شان، اللہ کی عجیب شان، اللہ زینت کو نکال کر پھینک دیتا، مرتبے کو نکال کر پھینک دیتا، یہاں تک کہ اگر ہمارے چپل پہنتے پالش بر بنے تو گھسلے کر جاتے، وہاں ایک چپل دوسرے کی رہتی اور ایک چپل کسی کی رہتی، رنگ الگ بھی رہتے، لو یہ آدمی عزت کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا وہاں پر۔ تو اسی طریقے سے چپل بیگ اگر آپ کے پاس ہے تو چپل ڈال لیں۔ مرد آدمی میں کہتا ہوں تو آپ اپنے بیلٹ پر بن لیے تھے، کوئی بات نہیں، دیکھ لو چپل پہلے، وہاں تو کوئی حرام جانور نہیں، کتا نہیں، یہاں کے جیسا ماوا کھا کر تھوکنے والے وہاں پر نہیں، بیڑیاں پھینک کر ڈال کر پاؤں سے لگڑنے والے نہیں، سگریٹ پھینک کر، وہ پوری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ پان کھا کر عورتیں تھوکنے کی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پر، پان نہیں ملتا وہاں پر، کوئی تلاش کرے تو دعا کر کر تلاش کرے تو وہ بھی مل جائے گا، کوئی حبشی بیچتا رہے گا۔ اب وہاں پر پاک زمین ہے تو سبحان اللہ کوئی حرام جانور نہیں ہے وہاں پر، تو پوری زمین پاک ہے، تو چپل بھی آپ کے پاک، آپ اٹھا کر بیگ میں ڈال کر اس کو لگا لیں، لگا کر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے پہلے بہت سی دعائیں ہیں، اگر وہ دعا تمہیں یاد نہیں آتی تو یہاں پر جو مسجد میں داخل ہوتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے، بس اتنا اگر پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی اگر وہاں سے اگر بھیج لیتے ہیں تو کافی ہے، سیدھا پیر رکھ کر آپ داخل ہوں گے۔ آکے ایسا ہی لبیک کہتے 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 کعبۃ اللہ کے بالکل قریب آپ پہنچیں گے، کچھ ڈسٹنس رہے گا، وہاں کھڑ کر اتنی دعا کیجئے، یہ خواب اللہ تمہیں سچا کر کر بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا، سبحان اللہ، اللہ گھر بنانے کی توفیق دے دی، ذبح کرنے کی توفیق دے دی۔ محمد رسول اللہ عمرے کے خواب دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، آ رہے ہیں تو صلح حدیبیہ میں انہیں روک لیے، نبی جانے کی کوشش، صحابہ جنگ لڑنے کی کوشش، پھر بھی واپس ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، خواب نبیوں کا خواب بھی وہاں پر سچ نظر آتا تھا۔ اے لوگوں، تمہاری عقلیں اس وقت جواب دے گی۔ سبحان اللہ، یہ رب کائنات ذوالجلال والاکرام کا مقدس گھر، دنیا میں سب سے پہلا گھر،
ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آدم نے فرشتوں نے اس کی بنیاد ڈالی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بنا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بنے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے طوفان میں گھر گر گیا، اللہ کا گھر گر گیا، چشت علیہ الصلاۃ والسلام بنے، اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گھر کی تعمیر کی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعبۃ اللہ کس نے تعمیر کی؟ نبی سے ہمیں دلیل ملتی ہے، بہت سے تاریخ سے مورخین سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ فرشتے، آدم، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، چیس علیہ السلام، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دلیل بنتی ہے کہ میرے باپ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی تعمیر کی۔ اب کعبۃ اللہ جب آپ پہنچیں گے، کعبۃ اللہ آپ پہنچیں گے تو پہلے کعبۃ اللہ کیسا تھا تھوڑا غور کر دیکھ لیجئے، تھوڑا غور کر دیکھیے کعبۃ اللہ کیسا تھا۔ یہ پہلی سین آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ المسجد الحرام ایریل ویو اوپر کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے کوئی چیز نہیں تھی یہاں پر، کوئی چیز نہیں، پرندہ نظر نہیں آتا تھا، پانی نظر نہیں آتا تھا، چرند نظر نہیں آتے تھے، کوئی انسان نہیں، کوئی قوم نہیں۔ جب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تیرے بیٹے اسماعیل کو اور تیری بیوی لاڈیلی بیوی ہاجرہ کو وہاں پر جا کر چھوڑ کر آ، یہ فلسطین سے آ رہے ہیں، فلسطین سے آ کر یہاں چھوڑنے کے لیے جب آ رہے ہیں تو اس وقت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، بالکل چھوٹے معصوم ننھے منھے بچے تھے، وہ یہاں چھوڑ کر جب جا رہے ہیں، ہاجرہ پوچھتی ہیں، اے ابراہیم ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو بتا دو، میں تمہارے سے معافی چاہوں گی، مجھے مٹانے کے لیے یہاں لا کر چھوڑے کیا؟ مجھے برباد کرنے کے لیے یہاں پر لا کر چھوڑے کیا؟ حضرت ابراہیم خاموش، پہلی مرتبہ۔ دوسرا سوال ہو رہا، خاموش۔ تیسرا سوال، سبحان اللہ، مائی ہاجرہ پوچھ رہی ہیں، اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ ابراہیم ہاجرہ کی جدائی برداشت نہیں، اسماعیل کی جدائی برداشت نہیں، اپنا سر کو ہلا رہے ہیں، اپنے سر کو ہلا رہے ہیں، اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو اس وقت سبحان اللہ کیا فرما بردار بندی تھی رہے گی، جب آپ اللہ کے حکم سے یہاں لا کر چھوڑتے ہیں، اللہ میرا حفاظت کرنے والا، میرا پالنہار وہی ہے۔ سبحان اللہ، جب لا کر چھوڑے کوئی بات نہیں، بربادی کے پلان کیا پوچھ رہی ہے؟ تو اس وقت جب بچہ بڑا ہوا، چھوٹا بڑا ہوا، ہاجرہ وہاں زندگی گزارنے لگی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام صرف تین ہی تھے، تو اس جگہ آ کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسی مکے کے غیر ذی ذر عند بیتک المحرم، اسی مکے کے پاس کھڑ کر کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، اسماعیل مدد بھی کر رہے ہیں، پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں، اور میستری کا کام کر رہی ہے تو ہاجرہ بھی کر رہی ہے۔ اسی پر زبان پر یہی تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے، تو سننے والا اور جاننے والا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، نیت میں غلطی، فلاں میں غلطی ہے تو معاف کرنے والا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تو معاف بھی کر دے، ہم پر رحم کر دے۔ اس جگہ کھڑ کر ان کی اخلاص کی دلیل، میں کہتا ہوں ان کی اخلاص کی دلیل، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے، ان کی دلیل کچھ بھی آبادی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، آج آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی، آنکھیں دیکھنے کی ترستی، قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں، چونکیوں کا جیسا موج مارتا ہوا لشکر ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ابراہیم کی مخلصانہ دعا، اسماعیل کی مخلصانہ دعا، یہ ہاجرہ کی مخلصانہ دعا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ پورے پہاڑ تھے۔ اللہ آج ہمیں آنے اور جانے والا راستہ بنا دیا اور ہمارے ٹھہرنے والا مسکن بنا دیا، تو اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز نظر آ رہی ہے۔ کیا نیت سے بنائے رہیں گے؟ اگر ہمارے آج کے دنیا میں کوئی عمل ہے، اخلاص سے کر لو، اللہ تمہیں دعائیں لینے اور دینے والا بنا دے گا، اور وہ عمل دوسروں کے لیے نمونہ بھی بن جائے گا۔ جب وہ عمل کریں گے تو تمہیں ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ ان کی قربانیوں کی یہ دلیل ہے۔ اسی کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، یہی کعبۃ اللہ ہے۔ یہاں پر جو دکھ رہا ہے کعبۃ اللہ کا دروازہ، جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت رکھے، اسی وقت سے لے کر آج بھی وہی دروازہ کعبۃ اللہ بنائے ہیں۔ تو ابراہیم بنائے، اسماعیل بنائے، ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام بنائے۔ یہ جو چیز نظر آ رہی ہے، عنقریب اور بھی آئے گا، میں اس کو بناتا ہوں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کی جو چوڑائی ہے
اس کی 15 میٹر ہے اور یہ جو ہے 10 میٹر برد ہے 10 میٹر اور اس کی جو لمبائی ہے یہاں پر 15 میٹر ہے. اس کو بنانے والے ابراہیم، اس کے آرکیٹیکٹ کرنے والے ابراہیم اور اس کے ہیلپ کرنے والے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام. اسی کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں. اس کعبۃ اللہ میں اندر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں چھت سنبھالنے کے لیے صرف 3 ستون ہیں، اس میں 3 ستون ہیں. یہ کعبۃ اللہ ہے. اس کے بازو کی ایک چھوٹی سی دیوار آپ کو نظر آئے گی. دوسرے اگر فوٹو میں ہے تو میں بتاؤں گا، جس کو حتیم کہتے ہیں. یہ شرف سب کو اندر جا کر نماز پڑھنے کا شرف کسی کو نہیں ملتا، بس وہ اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کو ملتا ہے. حکومت کی چابی جو ہے آج، وہ کعبۃ اللہ کی چابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شیبی خاندان میں تھی، آج بھی وہی خاندان میں چابی ہے. بادشاہ اس خاندان کو اپنی منسٹری میں شامل کر لیا. بادشاہ اگر اندر آنا چاہتا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو اس وقت کعبۃ اللہ کو شیبی کے خاندان والوں سے بلا کر کھلایا جاتا. اندر جاتے بادشاہ جھاڑو دیتا، اپنے ہاتھوں سے زمزم کے پانی سے اس کو دھوتا اور عود جو ہے، عطر جو ہے عود لگاتے، عود کے دھواں وغیرہ دیتے ہیں. کیا یہ خوشبو آنے والی چیز، یعنی اللہ کا گھر ہے تو پاک گھر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے لوگوں تم عبادت کے لیے، اس لیے اللہ کے گھر کو آتا. اللہ کا گھر پاک گھر ہے، عبادت کرنے والے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وضو میں دعا سکھا دی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے اور ہمیں پاک لوگوں میں شامل کر لے. یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. یہ حجر اسود ہے. یہ حجر اسود اندر کا حصہ بلیک سٹون جس کو کہتے ہیں، کالا پتھر، جس کو یہ کالا پتھر ہے، اس پر جو سلور کا لگا ہوا ہے، حکومت اس کو، شاہ فیصل اس کو لگا ہے. کیوں؟ جب بوسہ اگر دیں گے تو کسی کو وہ پتھر کا مار نہ لگے، بوسہ دیں گے تو کسی کو چوٹ نہ آئے، تو اس کی وجہ سے حکومت یہ چیز لگائی. اس کے اندر کا پتھر جو ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جبل خبیث پر یہ پتھر لے کر لائے. اس گھر کو عزت ملی تو اسی پتھر سے عزت ملی. یہ جنت کا پتھر ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات سے لے کر آتے ہیں، جبل خبیث پر رکھ دیے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر آپ کو یہ جنت کا پتھر رکھنے کا حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاں وہ پتھر تھا، اسی جگہ سے یہی پتھر. اب رہا گیٹ نمبر 1 میں بتایا نا، وہاں پر ابھی کھڑے ہیں ہم لوگ. اندر آنے سے پہلے علم حاصل کر لے کر آ رہے ہیں، اس کو بھی نوٹ رکھیے. یہ گیٹ نمبر بالکل اسی کے سامنے. گیٹ نمبر آئیں گے تو سیدھا یہاں آ کر یہ پتھر کے سامنے آپ کو آنا ہے نیت بننے کے لیے. اگر دوسری جگہ یہاں آئیں گے تو آپ کو یہاں جانے کے لیے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، لوگ ایسا آتے رہیں گے، آپ ایسا جاتے رہیں گے، تو لوگوں سے مقابلہ کر کر جانا پڑے گا. اس لیے آپ ادھر سے آ جائیں تو اسی طریقے سے آئیں گے، یہاں پر نیت باندھ لیں گے اور اپنا طواف شروع کر دیں گے. اب رہا طواف. اب یہاں پر یہ پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں، تم اسے بوسہ دو، تم اسے بوسہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں عمرے کی نیت کے لیے گیا تھا. میں بوسے دینے سے پہلے اس پتھر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے پتھر، تو بے جان ہے، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. نفع بھی نہیں دے سکتا، فائدہ. میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں دیتا ہوں. بس بات یہی بات. محمد رسول اللہ اس کو بوسہ دیے تو عمر نے یہ بات پیش کر دی، ہم بھی اسی لیے بوسہ دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی دلیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر اس کو بوسہ دینے میں اگر آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ اشارہ کر دو، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر. وہ پتھر قیامت میں تمہارے لیے گواہ دے گا. اگر تکلیف کے ساتھ میں اس کو ڈھکیل کر اگر تکلیف کے ساتھ میں دیتا ہوں، اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا فلاں کو تکلیف دے کر، میں اس کے بوسے کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کے بوسے کو تو واپس کر دے. بوسہ دینے کے بعد بھی اللہ رحم کرے. اب یہ ہے دروازہ. یہاں سے لے کر یہ پتھر کے کونے سے لے کر یہاں تک ملتزم کہتے ہیں اس کو، ملتزم. یہاں سے لے کر یہاں تک ملتزم آدمی کی ہر دعا وہاں پر قبول ہوتی ہے. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، فوٹوز میں دیکھتے ہیں، لوگ دروازے کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے کے پر ہاتھ رکھ کر دعا کیے ہیں. اللہ کے گھر ہے, اسی پر عرش ہے. یہ جو ہے چار کونی آپ کو ریکٹینگل کے طور پر نظر آتا ہے, یہ دنیا کی بیچ کا حصہ ہے. یہ ڈیامیٹر جس کو سینٹر پوائنٹ آف دی ورلڈ کا ارتھ کہتے ہیں اس کو, یہ پورا ڈیامیٹر دیکھیں گے چاروں طرف سے یہی بیچ کی زمین رہے گی, اسی پر اللہ کا عرش ہے. اے لوگوں, تم اپنے 40 دن کے سفر میں یا 50 دن کے یا اس سے کم کے سفر میں سینکڑوں طواف آپ کر لے سکتے ہیں, سینکڑوں عمرے بھی کر لے سکتے ہیں, حج بھی کر لے سکتے ہیں. اللہ کی اور ایک مخلوق ہے, فرما بردار مخلوق, جو اللہ اپنے نور سے پیدا کیا, فرشتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک مرتبہ اس گھر کا اگر کوئی طواف کر لیتا ہے, فرشتوں کی زندگی میں پھر موقع نہیں ملتا. اللہ کے عرش کا اگر ایک مرتبہ وہ طواف کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا. اللہ پر ہمارا پر اتنا کرم ہے کہ کئی مرتبہ ہم اس کو طواف بھی کر لیتے ہیں. اور یہ پر حتیم, جس کو اس کے بازو بالکل حتیم ہے, یہ تو اندر جا کر صرف بادشاہوں کو, حکومت کرنے والوں کو موقع ملتا. اب رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو بنائے, بعد میں اللہ کے رسول بنائے, اس کے بعد 3 مرتبہ اس کی تعمیر چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر تھی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کرے, نبی بننے سے پہلے, حلال پیسہ تم جمع کرو, ہم کو اللہ کا گھر بننا ہے, کیونکہ طوفان سے اس کی دیواریں گر گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر کے, لیکن حلال پیسہ نہیں جم پایا, جتنا لمبائی تھی اتنا نہیں. اللہ کے رسول جتنا ہے اتنا بن دیں گے, جتنا اس کی نشانی ہے اس کی چھوٹی دیوار بنا کر ہم رکھ دیں گے. کتنی بڑی رحمت کی بات ہے. دیکھیے, ہم چاہتے تو اندر جا کر نہیں پڑھ سکتے, ہم 10 مرتبہ حتیم میں جا کر اندر نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. اللہ اکبر. اندر جا کر پڑھنا کھولنا ہمارے لیے سبب نہیں ملتا, لیکن سبحان اللہ, امت کے لیے اللہ رب العالمین, غریبوں کے لیے, ہمارے جیسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین حتیم میں اگر نماز, حتیم کہتے ہیں یو کے جیسا جو شکل رہتی چھوٹی دیوار, اس کو حتیم کہتے ہیں, وہاں پر اگر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس نے اللہ کے گھر کے اندر یعنی بالکل عرش کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ اسے ثواب حاصل کرائے گا. بات آدمی اندر آ گیا, اگر پہلا اس کا طواف ہے, پہلا عمرہ, قدوم بولتے ہیں, طواف قدوم کہتے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے گا. آدمی احرام تو ایسا ہی باندھا ہوا ہے, اگر بیچ میں اگر نہانے کی ضرورت کرتا ہے تو نہا سکتے ہیں, 2 سیٹ احرام اگر رکھ لیتے ہیں تو بہت آسانی کی بات رہے گی. اب رہی بات, مرد آدمی کیا کرے گے. مرد آدمی استباء کہتے ہیں اس کو. مرد آدمی پہلا طواف عمرے کا کیا کرے گا, ایسا اٹھتا رہتا ہے نا پورے سفر میں, جانے کے بعد کا دعا ہونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کو اوپر دکھا کر اس کپڑے کو اوپر کر لے گا. یہی, کوئی کپڑا نہیں رہے گا, کھاندہ دکھنا چاہیے اس کا, کھاندہ. طواف میں کھاندہ دکھے گا, نماز میں کھاندہ نہیں دکھنا چاہیے. ہاں جی. اور سر بھی کھلا رہنا چاہیے, سر بالکل کھلا رہنا چاہیے, کوئی سر پر کپڑا وغیرہ, کوئی ٹوپی وغیرہ کچھ بھی نہیں. اب رہی بات استوا کہتے ہیں اس کو. جب یہاں پر آئے گا, یہاں پر آنے کے بعد اس کو نیت کرنا ہے. کیسا بوسہ ملنے کا اگر چانس مل جاتا تو بوسہ, اگر بوسہ نہیں ملتا ہے اس کو تو اس کو چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف